شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل تمام بہن بھائیوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہم بات کر رہے تھے DNA کے تعلق سے، جسے ڈی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ یہ انسانی باڈی کا سیل ہے، اسی پہ انسان کی زندگی کا انحصار ہے۔ ایک باڈی میں 100 ٹریلین سیل ہوتے ہیں، اور 10 کے ساتھ اگر آپ 14 0 نقطے لگا دیں تو ایک باڈی کے سیل بنتے ہیں۔ اس میں سیل ٹوٹتے رہتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ لیکن ڈینگی یا ٹائیفائڈ بخار کے اثر سے اس مریض کے ریڈ سیل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نئے سیل بننے کی طاقت نہیں ہوتی، آخر کار انسان مر جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کا سسٹم اسی پر چلتا ہے، جس کی وجہ سے انسان فکر مند ہے۔ لیکن کرومیتادین یہ DNA کی زبان میں ایک اس طرح کی شکل رکھتا ہے جیسے دھاگے کی ریل ہوتی ہے، اور اس کے اندر باڈی کی تمام انفارمیشن پائی جاتی ہے۔ یہ 46 کروماتین یا کروماتن کی جوڑی کے ساتھ ساتھ اس کا سلسلہ جڑا رہتا ہے۔ یہ جو 46 ہے، اس کو 2 حصوں میں اگر برابر کاٹا جائے تو اس کا ڈیٹا جو ہے اس کو ہم 23 جوڑیاں بنا دیتے ہیں، اور جو 23 جوڑیاں ہیں اگر ہم 23 کو جمع کریں، یعنی 2 اور 3 کو، تو یہ 5 بن جاتے ہیں۔ 23 اور 23 جمع کریں تو 46 ہوتا ہے، اور 23 کو جو نمبرنگ کی طاقت ہے، اگر اس میں ہم نمبریالوجی میں دیکھیں تو یہ 5 بنے گا، اور 5 اور 5 10 ہے، اس کا 0 ڈال دیا جائے تو 1 رہ جاتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ 23 ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو XY ہو تو مرد پیدا ہوتا ہے، اور XX ہو تو عورت پیدا ہوتی ہے۔ یہی نیچر کا طریقہ ہے، یہی انسان کی شکل اور انسان کے DNA کا سسٹم ہے، اور جس پر ہم جان جاتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح کا ہوگا۔ ساری انفارمیشن، اس کی ساری ترتیب اس فلوپی میں ہے، اس سیل میں، اور یہ سیل اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے کہ اگر اس میں گڑبڑ کی جائے تو ایک نئی مخلوق بن جاتی ہے۔ جو گرے ہوئے فرشتوں نے، جو آسمان سے 1/3 فرشتے گر گئے تھے، انہوں نے یہی کام کیا کہ انسان کی نسل خراب کرنے کے لیے انہوں نے جانوروں کے ساتھ اس کے DNA کو مکس کر کے نئی مخلوق بنا دی، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آدھی شکل انسان کی اور آدھی شکل حیوان کی۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، تصویریں دیکھیں تو آپ کو ایسی تصویریں ملیں گی، ایسے بت ملیں گے جن کو کئی لوگ پوجتے بھی ہیں،
کئی لوگ مانتے بھی ہیں، اور اگر آپ کو موقع ملے تو یہ ایک بیبلیکل ویو کے ساتھ فلم بنائی گئی ہے، نارنیا. اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ آدھے ہرن اور آدھے انسان، اور آدھے گھوڑے آدھے انسان، آدھا بندر آدھا انسان، آدھا ہاتھی آدھا انسان، آدھا سانپ آدھا انسان، آدھا بچھو آدھا انسان، آدھی مچھلی آدھا انسان. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈی این اے کی خرابی کی وجہ ہے. اور جب یہ ایکس وائی کا ذکر کیا جائے تو جو وائی ہے، انگلش کا وائی، یہ ہیبرو کا یود کی آواز دیتا ہے، اور یود جو ہے اس کی پہچان ہے ہاتھ. اور یود کی طاقت ہے 10. جیسے میں نے کہا کہ 23 کو جمع کرو تو 5، اور 46 کے 2 ٹکڑے کر دو تو 23 ہو گئے، اور 23 کو جمع کرو 5، دوسرے 23 کو جمع کرو تو 5، پھر جمع کرو تو 10 بن گئے. تو یہ خود بخود یود کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے، اور یود لفظ جو ہے اسی سے یہوہ لکھا جاتا ہے. اور یہ ایک سائن ہے پوری دنیا میں کہ یود کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر جانوروں پر غور کریں، پتوں پر غور کریں، تو ہر جگہ پہ آپ کو وائی ملے گا، یود ملے گا، جس سے پتا چلتا ہے یہ سٹیمپ ہے ایک طرح سے یہوہ خدا کی، کہ اس نے ایک جگہ پہ اپنا سائن رکھا ہے. بھلے کیسا بھی کوئی جانور ہے آپ کو پتا چل جائے گا. ہر انسان کے ماتھے پر بھی ایک مور ہے. میں کسی دوسرے وقت میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. اور اب پھر آ گیا ایکس. جب وائی اور ایکس مل جائے تو پھر مرد پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ ایکس جو ہے یہ کراس کا نشان ہے، اور عبرانی میں ایکس کا جو نشان ہے یہ تاو ہے. عبرانی کا آخری حرف جو ہے اس کے حروف تہجی میں، اس کے جو حروف تہجی کا آخری حرف ہے وہ تاو ہے، یعنی کہ موت. آدم جب بنا تو اس وقت تک وہ مرا ہوا تھا، موت تھی. بن تو گیا لیکن موت تھی. لیکن جب اس کے نتنوں میں یا اس کو یود کا ٹچ ملا، اس کو وائی کا ٹچ ملا، جب وائی اس کے ساتھ مل گیا تو آدم جیتی جان ہوا، وہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ مرد بن گیا، مرد خدا بن گیا. اس لیے جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہم اس کو مذہب دیتے ہیں. اس لیے مسیح خداوند نے کہا کہ بچوں کی مانند بنو، یعنی کہ بچے کا کوئی مذہب نہیں. بچے کا ایک ہی مذہب ہے کہ وہ اپنی ماں کو جانتا ہے، وہ اپنے باپ کو جانتا ہے. ان کا مذہب ان کا ماں باپ ہے. آپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ان کو ہندو بنا لو، ان کو مسلمان بنا لو، ان کو یہودی بنا لو، ان کو جو بنانا چاہتے ہو بناؤ. لیکن یہوہ نے جو بنایا تھا اس نے کیا بنایا؟ اس نے یہ بنایا کہ انسان صرف خدا سے ڈرتا رہے. آپ جب خروج کی کتاب اس کا 20واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. پہلے خدا کی پہچان ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. آسمان کی بادشاہی بچوں کی مانند ہے. یہ یسوع ناصری نے کہا، یہ مسیح خداوند نے کہا، یہ کلمت اللہ نے کہا، اور مذہب ہم نے دیا ہے. پھر ہم نے لوگوں کو مشنیں دی ہیں، پھر ہم نے لوگوں کو ملک دیے ہیں. کوئی پادری امریکہ کا ہے، کوئی افریقہ کا ہے،
کوئی کسی ملک کی پوجا کر رہا ہے، جہاں سے اس کو پیسے ملتے ہیں وہ اس کی پوجا کرتا ہے. لیکن جس نے اس انسان کے اندر زندگی دی ہے وہ اس کو بھولا ہے، بھول چکا ہے. ڈی این اے جو ہے یہ 2 سیل سے ملتا ہے، بلکہ 3 سے ہے. اس کے ایسڈ جو ہے آپ دیکھو نا، جیسے میں نے بتایا کہ ڈی آکسی ریبو نیوکلک اور پھر ہے ایسڈ. ڈی سے ڈی آکسی ریبو اور این سے نیوکلک اور اے سے ایسڈ. ان کے ملنے سے انسان کی پہچان ملتی ہے. تھوڑا سا بھی کوئی بال ٹوٹا ہوا مل جائے، ناخن مل جائے، تھوک مل جائے، خون کا معمولی سا کسی جگہ سے کچھ مل جائے، پورا ڈیٹا جو ہے وہ اس میں ہے، سب کچھ اس میں بھرا پڑا ہے. جیسے یو ایس بی ہے، جیسے فلوپی ہے، جیسے ہارڈ ڈسک ہے، سارا کچھ اس میں سے مل جاتا ہے. لیکن وہ کب ملتا ہے؟ جب ایکس کے ساتھ وائی ملتا ہے. اب عورت کی بات ہے کہ وہ ڈبل ایکس سے بنتی ہے. اب عورت کے لیے ڈبل ایکس کیوں ہے، اس کے ساتھ وائی کیوں نہیں؟ کیونکہ عورت جو ہے یہ ایکس وائی سے نکلی ہے، اس لیے وائی قائم رہتا ہے ایکس کے ساتھ، اور وہ ایکس جو ہے وہ آگے ملٹی پلائی ہوتا ہے کہ وہ ایکس ہی رہے گا، وہ موت ہی رہے گی جب تک وہ وائی کے ساتھ نہیں ملتی. پہلے ایکس جو ہے وہ وائی کے ساتھ مل کر زندہ ہو گیا، موت کے ساتھ جب یہوا مل گیا، جب حیا مل گیا، جب یود مل گیا، ہاتھ مل گیا، جس نے اپنی پاور مصر میں بھی دکھائی، جس ہاتھ نے اپنی پاور بابل میں دکھائی، نبوکت نظر کو مینے تکسیر و فرسین، جس ہاتھ نے حورب پر تختیاں لکھ کے دی، جس ہاتھ نے اندھوں کو آنکھیں دی، جس ہاتھ نے بھوکوں کو کھانا دیا. جب وہ ہاتھ ایکس کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی موت کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی کہ تاو کے ساتھ مل جاتا ہے، تو پھر وہ تاو جو ہے، وہ موت جو ہے وہ زندگی بن جاتی ہے. اور اگر وہ ایکس کے ساتھ یود نہ ملے تو موت ہی قائم رہتی ہے. تو عورت بغیر مرد کے زندگی نہیں، اور مرد بغیر خدا کے زندگی نہیں، یہوا کے بغیر زندگی نہیں. جس طرح سے کہا گیا کہ عورت کا سر مرد ہے اور مرد کا سر مسیح ہے، یعنی کہ خدا ہے. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، خدا کا ظہور جو ہے وہ اس باڈی سے ہوا ہے. اس لیے مسیح جب پیدا ہوا ہے تو وہ ایکس وائی نہیں ہے، وہ مرد کے کروموسوم سے نہیں ہے. جو کروموسوم کی ریل جو بنی ہے، اس کروموسوم کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ اس سے نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ مریم کی باڈی ہے اور خدا کا ظہور ہے. اس لیے وہ بند کمروں سے باہر چلا جاتا تھا، بند کمروں میں آ جاتا تھا،
लोग उसे पकड़ नहीं सकते थे, वो छू सकता था लोगों को। एक वक्त में लोग उसे चाहते थे कि पहाड़ से गिराकर मार दे, लेकिन वो उनकी नजरों से गायब हो गया। वो पानियों पर चल सकता था। सदरक मीसक अब्दनजू के टाइम में वो आग में खड़ा है, शेरों की मांद में वो शेरों के दरमियान खड़ा है। कुलजम जो बड़ा समुंदर है, बहरे अकबा, जब वो मूसा के साथ खड़ा हो गया आके, तो पानी दो हिस्से हो गया। ये वो शख्सियत है, जब वो पानियों के करीब आता है तो पानी भागते हैं, पहाड़ों पर उतरता है तो पहाड़ कांप जाते हैं, जब वो आग में उतरता है तो आग ठंडी हो जाती है। जो अंधे हैं वो देखते हैं, जो लंगड़े हैं वो चलते हैं, जो भूखे हैं वो खाते हैं, और जो मुर्दे हैं वो जी उठते हैं। वो एक्स वाई से नहीं है। इसलिए इस बात को याद रखें, हमें अपने डीएनए का ख्याल रखना है। इसी वजह से यीशु ने कहा, जो मेरा बदन खाएगा, मेरा खून पिएगा, उसमें जिंदगी कायम रहेगी। क्योंकि यीशु ने फूंक मारी और शागिर्दों में दम आ गया और वो जीती जान हो गए, वरना वो रोमियों के डर से मरे पड़े थे, बेजान थे, खाइफ थे, बेदिल थे, बुज़दिल थे, बंद कमरों में पड़े थे। आदम जब तक उसके नथनों में जिंदगी का दम नहीं आया, वो जीती जान नहीं हुआ। एक्स जब तक वाय ना मिले, कभी जीती जान नहीं होता। इसलिए मां या औरत, इसके दो एक्स हैं। एक दफा पहला एक्स है, वो अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती। अकेली औरत की तो दुआ भी सुनी नहीं जाती। इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा एक बीबी को कि तू अपने शौहर को लेके आ, अगर तू बरकत चाहती है। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, मियां बीवी जो है वो इकट्ठे रहें ताकि उनकी दुआएं ना रुक जाए। ये मजाक ना समझे। जो औरतें अपने शौहरों से नाराज होकर बैठी रहती है, वो अपना भी नाश करती हैं, अपने शौहर का भी करती हैं। लगता है कि शौहर का तो नहीं, अपना करती हैं, क्योंकि औरत शौहर के बगैर बरकत नहीं ले सकती। इसलिए इन बातों को गौर और समझ में रखें कि मैं किस तरह से चल रहा हूं। और दूसरी मौत औरत पे उस वक्त होती है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। अगर बच्चा बेरा रवि का शिकार हो जाए तो बेचारी मर जाती है, जीते जी मरी होती है। औरत की जिंदगी का इन्हिसार हमेशा दूसरे पे है, भले शौहर हो, भले औलाद हो। औलाद के लिए भी औरत को आसरा चाहिए। इसलिए औरत को इस बात के लिए ज्यादा फिक्रमंद होना है कि वो अपने बच्चों को ठीक तरबियत दे, अपने शौहर के साथ लिपटी रहे, और जो जिनकी शादियां भी नहीं हुई वो अपने पेरेंट्स के ताबे रहें, ताकि उनका डीएनए खराब ना हो जाए, उनका फ्यूचर तबाह ना हो जाए, उनकी जिंदगी तबाह ना हो जाए। जब तक औरत के साथ मर्द नहीं लगता, भले वो बाप हो, भले बेटा हो, भले भाई हो, वो जीती नहीं, यानी कि असली नहीं बनती, मुकम्मल नहीं होती। इसमें बॉडी रिलेशन की बात नहीं, ये एक फिगर की बात है जो खुदा ने कायम की, क्योंकि औरत मर्द से ली गई है। खुदावंद आपको इसे समझने की तौफीक दे। मैसेज अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर शायद हमें और इस पर टाइम लगाना पड़े दूसरे वक्त में।